مسیح کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا، اور پچھلی نشست میں ہم نے مکاشفہ کی 7 مہروں میں سے 6 مہروں کو دیکھا، اور آج ہم مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں جو مہر ہے اس کو دیکھیں گے، اور جو 7 نرسنگے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 کا عدد ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے، اور 7 کا جو عدد ہے بائبل مقدس میں یہ کاملیت کا عدد ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم اس عدد کے حوالے سے دیکھیں تو 7 جو ہے وہ اس کے کسی بھی چیز کے جس کے ساتھ 7 کا عدد آیا ہے عالمگیر یا عالمگیریت کی طرف، یونیورسلٹی کی طرف اشارہ ہے۔ بہت سے باتیں ہیں 7 کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، پھر 7 روحوں کا ذکر ہے، 7 چراغ دانوں کا ذکر ہے، 7 ستاروں کا ذکر ہے، 7 مہروں کا ذکر ہے جس کا ہم نے پچھلی قسط میں تذکرہ کیا، 7 سینگ ہیں ان کا ذکر ہے، 7 سر ہیں، 7 نرسنگے ہیں، 7 پیالے ہیں، اور گرج کی 7 آوازیں ہیں، اور 7 آنکھیں اور 7 فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ 7 کا عدد جو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ خاص بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر 14ویں آیت میں بڑی مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے متی کی انجیل میں بھی دیکھا کہ ایک مصیبت کا بیان کیا گیا ہے، یرمیہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ 7 سالہ جو دور ہے وہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا، اور وہ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح کا دور ہوگا، اور مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف بھی جو ہے یہ بڑی مصیبت کا ذکر کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 6 مہریں جو ہیں یہ 7 سالہ بڑی مصیبت کے جو نصف ہفتے میں پہلا نصف ہفتہ ہے، پہلے 3.5 سال میں یہ 6 مہریں کھولی جاتی ہیں، اور پھر 7ویں جو مہر کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی ہوتی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی دلچسپ بات ہے، اور یاد رکھیے کہ پہلی جو 6 مہریں ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے بغیر رکے یہ کھلتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی، لیکن 6ٹھی اور 7ویں جو مہر ہے، مہروں کے درمیان ایک وقفہ ہے، ایک گیپ ہے، ایک پوز ہے، اور اسی قسم کا ایک جو وقفہ ہے وہ ہمیں 6ٹھے اور 7ویں جو نرسنگے ہیں ان کے درمیان بھی یہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے، یہ گیپ جو ہے، یہ وقفہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیے جب 7ویں مہر کھلتی ہے تو کچھ واقع نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے کی 30 منٹ کی خاموشی، مکمل سکوت، مکمل خاموشی، اور یہ جو خاموشی ہے
یہ میننگ فل ہے، یہ معنی خیز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی زبردست جو واقعہ ہے اس کے ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے طوفان سے پہلے ایک سکوت ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جب کوئی بھی فیصلہ سنایا جانے والا ہوتا ہے تو عدالت میں خاموشی ہو جاتی ہے، اور یہ آدھے گھنٹے کی خاموشی، اس کو اگر ہم لٹرلی لیں تو آدھے گھنٹے کی خاموشی یہ ایک معنی خیز بات ہے، بالکل خاموش کر دیا جائے۔ اور اگر ہم مکاشفہ چوتھے باب کی 5ویں آیت دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آدھے گھنٹے کی خاموشی آسمان پر کر دی جاتی ہے تو جو تخت کے اندر سے بجلیاں ہیں، جو آوازیں ہیں اور جو گرجیں ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں، بالکل سکون ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھے ہی باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن، لفظوں پر غور کیجئے، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ بغیر آرام 24 گھنٹے یہ خداوند کی ہم اس کی قدوسیت کا جو نعرہ ہے یہ سربلند کرتے ہیں۔ آوازیں ہیں، گرجیں ہیں، بجلیاں ہیں، اور پھر ہم 24 بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کی پرستش، اس کی تعظیم، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کی خاموشی میں یہ سب کچھ روک دیا جاتا ہے، تھما دیا جاتا ہے، کچھ خاص اسپیشل ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے کہ یہ جو 7 نرسنگے پھونکے جائیں، 7ویں مہر کھلتی ہے اور آدھے گھنٹے کی خاموشی ہو جاتی ہے، اور یہ 7 نرسنگوں کی جو سزائیں ہیں جب وہ شروع ہونے والی اس سے پہلے خاموشی یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی جو 6 مہریں ہیں، خدا کا غضب، خدا کی عدالت جو ہے وہ ان 6 مہروں میں جاری و ساری ہے۔ جب آدھے گھنٹے کے لیے روک دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا رحم اور صبر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے بڑھ گیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے موقع ہے کہ وہ غور کریں اپنی زندگیوں پر جو اس وقت اس اینٹی کرائسٹ کے دور میں ہوں گی۔ ان کے لیے خداوند نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ غور کریں اور توبہ کریں اور اپنی زندگیاں خداوند کو گھنٹے کے لیے عدالت روک دی جاتی ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے لیے ان لوگوں کے لیے توبہ کا بھی موقع ہے کہ وہ اپنی زندگیاں خداوند خدا کو دیں اور اس کی ابدی بادشاہت کا حصہ بنے۔ مکاشفہ 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، اور دوسری آیت میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ اور پھر 6ٹھی آیت میں لکھا ہے مکاشفہ 8ویں باب کی، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اب وہ ریڈی ہیں۔ اب آدھا گھنٹہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر خدا کا جو غضب ہے، خدا کی جو عدالت ہے وہ جاری اور ساری ہوتی ہے۔ نرسنگے بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں بھی نرسنگوں کا ذکر ہے، لیکن پرانے عہد نامہ میں بالخصوص نرسنگوں کا بڑا ذکر ہے، بڑا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نرسنگا جو لفظ ہے، ٹرمپٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نر کے سینگ سے بنایا جاتا تھا، یہ بیل کے سینگ سے یا جو میڈے ہوتے تھے ان کے سینگ سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو عبرانی میں شوفر کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں 2 قسم کے جو نرسنگے تھے وہ استعمال ہوتے تھے۔
پہلے نمبر پر یہ چاندی کے نرسنگے تھے جن کا ذکر گنتی 10ویں باب کی دوسری آیت میں. یہ نرسنگے کیوں پھونکے جاتے تھے, کیوں بجائے جاتے تھے؟ یہ نرسنگے جماعت کو بلانے کے لیے بجائے جاتے تھے اور سرداروں کو بلانے کے لیے اور لشکر کے کوچ کے لیے یہ نرسنگے پھونکے جاتے تھے. نئے چاند کے شروع میں یہ نرسنگے پھونکے جاتے تھے. سوختی قربانیوں, سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکے جاتے تھے. خوشی کے دن اور مقررہ عیدوں کے دن یہ نرسنگے پھونکے یا بجائے جاتے تھے. اور دوسری قسم کے جو نرسنگے ہوتے تھے, جو مینڈھے کے سینگوں کے نرسنگے ہوتے تھے, یہ بالخصوص جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور اس کا ذکر ہم یشوع 6 باب کی 4 آیت میں, جو یریحو کی دیوار کے گرد جو چکر لگائے جا رہے ہیں اور پھر نرسنگے پھونکے کے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یریحو کی دیوار وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, اور خدا کے لوگ ملک کنعان پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس میراث کو پا لیتے ہیں. ہیلیلویا. پھر قضات کی کتاب کے 7ویں باب کی 18ویں آیت میں بھی ان نرسنگوں کا ذکر ہے. نئے عہد نامہ میں 3 موقعوں پر نرسنگے بجائے گئے ہیں یا پھونکے گئے ہیں یا پھونکے جائیں گے. نمبر 1 ہم نے ریپچر کے اس ٹیچنگ میں دیکھا. پہلا تسلونیکیوں 4 باب کی 16ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرسنگا جو ہے وہ کب پھونکا گیا, اور لکھا کیونکہ خدا آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. ہیلیلویا. جب نرسنگا بجایا جائے گا تو پھر کلیسیا اٹھائی جائے گی, ریپچر ہوگا. یہ نرسنگا پھونکے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوگا. اور پھر دوسرا جو نئے عہد نامہ میں نرسنگوں کا ذکر کیا گیا ہے, یہ ہم آلریڈی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے تو خدا کی عدالت کا دوسرا جو مرحلہ ہے, سلسلہ ہے, سٹیج ہے, لیول ہے, وہ شروع ہو جائے گا. پھر نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح زمین پر حکومت کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ برگزیدوں کو جمع کریں گے. متی 24ویں باب کی 31ویں آیت. عزیزو, مکاشفہ کی کتاب میں ہم ان نرسنگوں کا ذکر کرنا چاہیں گے, اور یہ مکاشفہ 8ویں باب کی 6 آیت سے, اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے. اور 7ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور 1/3 زمین جل گئی. ذرا غور کیجئے گا, 1/3 زمین جو ہے وہ جل گئی ہے اور 1/3 درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی. اب آپ ذرا جائزہ لیجئے, وہ سارے سرسبز علاقے, وہ ملک, وہ جو جگہ ہیں, ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ان کی بیوٹی جو زمین کی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ کسی اور مخلوق کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ صرف انسان کے گناہ کے باعث. اور آدم سے خدا نے کہا تھا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اب زمین کو بھی یہ عذاب, یہ غضب سہنا پڑ رہا ہے. اور لکھا ہے 1/3 زمین جل گئی, 1/3 درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس. جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اشارہ ہے کہ جو خوراک ہے, جو غذا ہے, وہ انسان کو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ خدا عدالت کر رہا ہے اور یہ چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا
اور تہائی سمندر خون ہو گیا. ایک بڑا پہاڑ, یہ ایٹم بام بھی ہو سکتا ہے جو پہاڑ کی مانند ہے, اور یہ تہائی سمندر خون ہو گیا ہے, اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی, اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے. بحری جہاز, کتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں. اور یہ عدالت آہستہ آہستہ یہ دنیا کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے. لیکن پھر میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں ہر میسج میں کرتا ہوں, کہ یہ عدالت, یہ غضب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا, جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیروی نہیں کی, جو مسیحت میں تھے لیکن مسیح میں نہیں تھے. نوح کی کشتی کی مانند جو کشتی میں تھے وہ خدا کے غضب, خدا کی عدالت سے بچ گئے, لیکن جو کشتی سے باہر تھے ان سب کو عدالت سہنی پڑی, وہ ہلاک ہو گئے. یہ جو نوح کی کشتی ہے یہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں وہ عدالت سے, وہ ابدی ہلاکت سے, وہ پاتال سے, وہ جہنم سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو باہر ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. اور رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہیلیلویا. کہ مسیح یسوع نے میرے تیرے گناہ کی سزا جو ہے, وہ جو عدالت ہے وہ صلیب پر برداشت کی. اس کے گناہ نہیں تھے, اس کی صلیب نہیں تھی. یہ کوڑوں کی مار تیری میری تھی, یہ صلیب تیری اور میری تھی, یہ گناہ تیرے اور میرے تھے. لیکن یسوع مسیح کو تیرے گناہوں کی پاداش میں یہ سارے ظلم, یہ سارے دکھ, یہ سارے کرب, یہ ساری صعوبتیں سہنی پڑی. لیکن تجھے اور مجھے اپنے لہو کو بہا کر اس نے فدیہ دے کر مجھے تجھے ابدی عدالت سے بچا لیا. ہیلیلویا. خداوند کی تعریف ہو اور اس کے نام کو عزت اور جلال ملے. یہ گریجولی بائی اینڈ بائی, آہستہ آہستہ یہ عدالت یہ تمام مخلوقات کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا, اور تہائی دریاؤں, پہلے تہائی سمندر ہے, اب یہاں پر تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا. اس ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے. یہ ایک پودا ہے جس کے پتوں سے ایک بڑا کڑوا تیل نکالا جاتا ہے, اور بائبل مقدس میں استثناء کی کتاب میں, امثال کی کتاب میں یہ جو ناگ دونا لفظ, اور مکاشفہ کی کتاب میں استعمال ہوا ہے, یہ دکھ اور مصیبت کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ ستارے کا یہاں پر آنا یہ کہ دنیا پر دکھ اور مصائب جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح, دیکھیں ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا, اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے. اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا. دیکھیے کہ اب یہ چوتھا جو نرسنگا پھونکا جا رہا ہے اس میں تہائی سورج ہے, تہائی چاند ہے, اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا, یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا, اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی, اور اسی طرح تہائی رات میں بھی. پہلے زمین ہے, دریا ہے, اور نباتات ہے, درخت ہے, گھاس ہے, اور دریا ہے, چشمے ہیں, اور اب جو آسمانی یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو نور ہیں, انوار ہیں, اب یہ بھی عدالت, یہ بھی خدا کے غضب کو سہ رہے ہیں صرف انسان کے گناہ کے باعث. اور لکھا ہے 13ویں آیت میں, اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے
जिनका फूंकना अभी बाकी है। जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। ये 3 तरह का अफसोस किया जा रहा है और 4 नरसिंगे जो है फूंके जा रहे हैं। और उकाब जो है याद रखिए कि ये खुदा की अदालत को यहां पर जाहिर कर रहा है, ठीक है। और 3 नरसिंगे जो फूंके जाने वाले जमीन वालों को बताया जा रहा है कि मौका है, तौबा कर लो और खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आ जाओ, अभी भी मौका है। और 9वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। उन टिड्डियों को जो बिच्छुओं की सी ताकत दी गई है, देखें वो कैसी टिड्डियां होंगी। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, खुदा की मोहर का होना। खुदा जो मोहर है बाइबल मुकद्दस में, ये प्रोटेक्शन को जाहिर करती है, प्रोटेक्शन की जमानत है। और ये मोहर होगी, इसका मतलब है कि ये जिन पर खुदा की मोहर है ये खुदा में महफूज है। और खास कहा गया कि उनको जरर ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का हुक्म नहीं, यानी उन टिड्डियों की बात है, बल्कि 5 महीनों तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। 5 महीने वो लोगों को अजियत देंगे, वो टिड्डियां जो है। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। अब आप कर्ब का अंदाजा लगा सकते हैं, दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यीशु मसीह के बगैर है वो इस जमीन पर भी कितने कर्ब में से, दुख में से गुजरे हैं। और फिर आने वाली जो अब्दी जो दुख है, जो अब्दी अदालत है, और अब्दुल्लाबाद वो तड़पते रहेंगे, वो कर्ब में रहेंगे, वो अजियत में रहेंगे। और लिखा है उन दिनों में, खास बात लिखें, उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। बिच्छू के काटने से अब वो मौत नहीं कर, और बिच्छू का जो काटा होता है और उसका जो जहर होता है, उसकी जो अज़ियत होती है, कहते हैं कि वो बड़ी कर्बनाक होती है, अज़ियतनाक होती है, लेकिन मौत भी नहीं आएगी। आप ये देख लें कि उस टाइम में ये क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो क्राइस्ट के बगैर है, जो यीशु मसीह के बगैर है। और फिर लिखा है उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से। अब ये ऐसी टिड्डी अगर आपको नजर आ जाए तो आप शायद देख के वैसे डर जाए, लेकिन यहाँ पर इसका हुलिया पढ़ने से हमें इसकी जो हैबतनाक है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और लिखा उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हो। हम नहीं जानते ये कोई जो है ये जंगी तैयारे हो सकते हैं, ये टैंक हो सकते हैं, ये जो सारे चीजें मौजूदा दौर में ये हो सकती हैं, टिड्डियां भी हो सकती हैं, ये मौजूदा जो हथियार है ये भी हो सकते हैं। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंक भी थे,
ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا۔ اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے، جس کا مطلب ہے ابدون، اور اپلیون کا مطلب ہے تباہی، بربادی یا تباہ کرنے والا یا برباد کرنے والا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ اور پہلے افسوس میں یہ ہم نے حالت دیکھ لی ہے کہ یہ کیسا خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اینٹی کرائسٹ موجود ہے، اس کی فوجیں متحرک ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی پرمیشن ہے، اور یہ سارا غضب، یہ سارا عذاب یہ دنیا پر نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر 13ویں آیت میں لکھا، اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی، غور کیجئے، اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے، اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا، 20 کروڑ فوج۔ اور یہ کہا جاتا ہے، میں آج اس کو دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ سالوں کی کچھ رپورٹ کے مطابق جو چائنا کی فوج کی تعداد ہے وہ تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں نے پڑھا کہ اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور اس کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کیسے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کیسے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی۔ یہ دیکھیں گندک، یہ سارے جہازوں یا اسلحہ یا میزائل یا بوم کی طرف جا رہا ہے، اور ان تینوں آفتوں یعنی اس کی آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی 3 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھی اور دموں میں سر بھی تھے، انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے۔ یہ منظر آپ کے سامنے یوحنا رب خداوند خدا کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق یہ پیش کر رہا ہے۔ جو کچھ یہ ہونے والا ہے ہمیں آلریڈی بتا دیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی۔ انسان کی فطرت، انسان کی سرشت، انسان کی خصلت، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کیا لکھا ہے؟ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے جو غلط کام وہ کر رہے تھے اس میں وہ اور گہرے ہو رہے ہیں، اور وہ پھر توبہ نہیں کر رہے۔ خدا ان کو موقع دے رہا ہے۔ اور کبھی جب عذاب آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، گھرانوں خاندانوں پر زندگیوں پر مشکل آتی ہے، تو انسان ایک دفعہ سوچتا ہے کہ شاید میرے گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ بیماری آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، یہ تنگی آئی ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی، کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور ہار اور رامکاری اور چوری انہوں نے کی تھی، ان سے توبہ نہ کی۔ بائبل مقدس توبہ کی تعلیم دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کی تو توبہ کرو۔ یوحنا استباغی نے جب منادی کرنا شروع کی، توبہ کرو۔ توبہ کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ میٹانویا ہے، جس کا مطلب ہے اباؤٹ ٹرن۔ یہ ملٹری ٹرم ہے، عسکری اصطلاح ہے، فوجی اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کر دینا۔
इनकलाब आ जाना, दिल का पलट जाना, जिंदगी की काया का पलट जाना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बुरा, अब आप अच्छा करना शुरू हो गए हैं। तौबा का मतलब है अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना। ये तौबा किसी मिशन की तालीम नहीं है, ये तौबा किसी मिशन का अकीदा नहीं है। तौबा ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, ये एक बड़ा मजमून है। और जो तौबा करता है, आप जहां पर भी हैं, किसी जगह पर भी हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी रंग व नस्ल से हैं, कोई भी जुबान बोलते हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, आप लंबे हैं, छोटे हैं, ठिकने हैं, कैसे भी हैं, आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, उसको कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी उसको देते हैं, आप निजात पा जाते हैं और आप बहिश्त के, आप फिरदौस के, आप जन्नत के वारिस बन जाते हैं। और ये एक ही हस्ती है जो आपको फिरदौस में लेकर जा सकती है, जिसने डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया, जो सलीब पर भी बड़ा इख्तियार है। वो जकड़े हाथों, जकड़े पांव, सर पर कांटों का ताज है, खून बह चुका है, लेकिन फिर भी वो जोरावर है, वो ताकतवर है, और वो फिर भी अपने चाहने वालों और मानने वालों को वो फिरदौस में लेकर जाता है। और आज तेरी जिंदगी का शायद ये आखिरी दिन हो सकता है, आखिरी लम्हा हो सकता है। अगर तूने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी, आज तेरे लिए मौका है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आज निजात का दिन है। जकरिया से उसने उसके घर में जाकर कहा, आज इस घर में निजात आई है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, हालेलुया। कल किसी ने नहीं देखा, आज का जो मौका है, वक्त है, लम्हा है, ये खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने का है, हालेलुया। नहीं तो ये फिर आफते हैं, ये 7 प्याले हैं गजब के, 7 नरसिंगे हैं, 7 मोहरे हैं, ये सहने पड़ेंगे, इन दुखों में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने तेरे मेरे दुख उठा लिए, गमों को बर्दाश्त किया, हालेलुया, ताकि मैं और तू अबदी जिंदगी पा जाए, हालेलुया। 6 नरसिंगे फूंके गए हैं और ये 7वां जो नरसिंगा है, ये मुकाशवा 11वें बाब की 15वीं आयत से ये जो 7वां नरसिंगा है ये शुरू होता है। और लिखा है 15वीं आयत में, जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें, हालेलुया, इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, हालेलुया। उन लोगों के लिए जो खुदावन यीशु मसीह में, इन हालात में, इन मसाइब में, इन एंटी क्राइस्ट के दौर में उनको गुड न्यूज दी जा रही है। कहीं ना कहीं पे इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन फिर एक याद दहानी है, एक दोहराई है, यादा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह और उसके मसीह की बादशाही होगी है, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा, हालेलुया। बादशाही सिर्फ एक ही हस्ती की है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा, ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ। और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। एक ही फहरिस्त में, एक ही लाइन में, किताब में ये सारे आ गए। चाहे वो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो नबी है, वो मुकद्दस है, वो छोटे हैं, वो बड़े हैं। आप इस बात की फिक्र ना कीजिए
کہ شاید امیر ہی خدا کی بادشاہت میں جائیں گے، غریب نہیں جائیں گے. نہیں، یہاں پر لکھا ہے جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں، آپ کسی بھی لیول پر ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ سکول نہیں گئے، آپ 2 جماعتیں پاس ہیں، آپ ایم اے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ کسی، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو پھر بادشاہی آپ کی ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے جو اس کے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. آج جو زمین کو تباہ کر رہے ہیں، جو انسانوں کو برباد کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو تباہ کر دیا جائے گا. ہم اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں. کبھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی وہ امیر ہیں، پھر بھی ریل پیل ہے، پھر بھی ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے خدا نے ابدی بادشاہت کو رکھا ہے. ہاللیلویہ. آپ کے لیے سونے کی سڑکیں ہیں. ہاللیلویہ. آپ کے لیے خدا نے ایسی جگہ تیار کی ہے، نیا یروشلیم، جہاں پر ہیرے جواہرات ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر خدا کا جلال ہے، جس سے وہ سارا جو نیا یروشلیم ہے وہ روشن ہوتا ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا. ہاللیلویہ. اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے. آسمان پر ہم مقدس کو دیکھ رہے ہیں، ہیکل کو، اور پھر آسمان پر ہم عہد کے جو صندوق ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے جو عہد کو، خدا اپنے وعدے کو، خدا اپنے کووننٹ کو کبھی نہیں بھولا. جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، خدا اس کو یاد رکھتا ہے. اور یہ چیزیں آسمان پر دکھائے جانے کا مطلب یہی تھا کہ خدا کبھی بھی ان باتوں کو، ان وعدوں کو نہیں بھولتا. ہاللیلویہ. سو یہ 7 مہروں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے، اور 7 نرسنگوں کے حوالے سے، اور یہ جو 7ویں مہر کھولی جاتی ہے، اس 7ویں مہر کے اندر یہ 7 نرسنگے اور غضب کے 7 پیالے تھے. اور آنے والی نشست میں ہم غضب کے 7 پیالوں کے حوالے سے دیکھیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.